بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کے حوالے سے عدت کیس میڈیا میں، اخبارات میں زیر بحث ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عدت کا تعلق قرآن سے ہے، اسلام سے ہے۔ اس کا تعلق نہ ہی برطانوی قانون سے ہے جسے آپ برٹش پینل کوڈ کہتے ہیں، نہ ہی اس کا یہودیت سے ہے، عیسائیت سے ہے۔ اب اگر اس کا تعلق قرآن سے ہے تو اسلام سے ہے، اس کو اسی انداز سے دیکھا جائے گا جس انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک تجرباتی پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ تقریباً 1998 کی بات ہے کہ پاکستان میں ہمارے علاقہ میں ایک خاتون کی شادی ہوئی۔ وہ خاتون 6 مہینے اپنے خاوند کے گھر رہیں، حاملہ ہو گئیں اور ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی۔ ہمارا علاقہ میں اس وقت بھکھی شریف ایک مرکزی دارالعلوم تھا۔ وہاں پہ ایک مفتی صاحب ہوتے تھے، مفتی اصغر علی چشتی صاحب، انہوں نے اس خاتون کی طلاق کو مؤثر قرار دے دیا۔ اب وہ خاتون پریگنینسی حمل کے ساتھ اپنے پیکے گھر آ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ طلاق بھی باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ ہوئی، پھر وہ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا۔ 2 سال کے بعد والدین نے سوچا کہ اب بچی کے کہیں پہ نکاح کر دیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ نکاح کرنا ہے۔ امام صاحب کو بھی کوئی زیادہ قانونی معاملات کا علم نہ تھا، انہوں نے نکاح کر دیا۔ جب وہ نکاح رجسٹر کرنے کے لیے گئے وہاں پہ یونین کونسل سیکرٹری کے پاس، تو اس نے کیا کیا، اس نے جناب کا امام صاحب بھی اور بچی بھی اور خاوند بھی ان سب کے خلاف کیس کیا جائے گا، لہٰذا اب کیا ہوگا کہ ان کے خلاف پرچہ دیا جائے گا کہ انہوں نے بغیر طلاق کے، بغیر عدت کے نکاح کر دیا ہے۔ خیر وہ اس زمانے میں لے دے کے انہوں نے، بیچارے شریف لوگ تھے، انہوں نے 3-4 ہزار روپے دیے اس وقت اور اپنی جان چھڑائی۔ میں نے اس وقت ہمارے بڑے جید بزرگ عالم دین تھے گجرانوالے میں، علامہ غلام فرید ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت زندہ تھے، میں ان سے ملا، میں نے کہا دیکھیں ہمارے علاقے میں یہ ہوا ہے، تو یہ شرعاً غلط بات ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ کتاب اللہ کے ساتھ زیادتی ہے، تو اس پہ آپ کچھ کریں، علماء کو بٹھائیں۔ آپ اس وقت سینئر لوگوں میں سے ہیں، آپ اس پہ کچھ کریں۔ بہرحال وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 قسم کی عدتیں بیان کی گئی ہیں طلاق کے حوالے سے۔ وفات کی بات نہیں کر رہا، موت کی بات نہیں کر رہا۔ پہلی عدت ہے جو سورۃ البقرہ میں موجود ہے، وہ ہے ایسی عورت جس کی ماہواری نارمل ہو، عادت کے ساتھ چل رہی ہو، اس کی عدت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 قروء، 3 حیض، کہ ایک طہر میں طلاق ہوئی، حیض آ گیا، پھر طہر، پھر دوسرا حیض آ گیا، پھر طہر، پھر تیسرا حیض آ گیا۔ تو اس طرح جب 3 حیض مکمل ہو گئے تو اس طرح سے وہ عدت ختم ہو گئی۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اب دوسرا اصول ہے کہ جو عورت حاملہ ہے اس کے خامد نے اس کو طلاق دی، مثال کے طور پہ 8ویں مہینے کے حمل کے آخر پہ طلاق دے دی، اور 15-20 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس کی جو عدت ہے وہ صرف وہ حمل ہے،
جیسے ہی حمل ختم ہوگا عدت ختم۔ اسی طرح اگر عورت کو طلاق دی تیسرے مہینے میں، حمل کے تیسرے مہینے میں، اور ابھی 6 مہینے رہتے ہیں، تو وہ 6 مہینے انتظار کرے، جب حمل ختم ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر تیسرا اصول ہے کہ وہ عورتیں جن کو مینوپاز ہوتا ہے، جن کے ماہواری کے دن جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا ماہواری صحیح آتی نہیں ہے یا آتی ہی نہیں ہے، ان کی عدت ہے 3 مہینے۔ وہ 90 دن کہہ لیں آپ، 89 دن چلیں، احتیاطاً 30 کا رکھے تو 90 دن بن گئے۔ یعنی یہ 3 الگ الگ عدتیں ہیں۔ ان 3 الگ الگ عدتوں کو ایک ہی اصول پر رکھنا، یہ قرآن و سنت کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے علماء اس پہ غور کرتے، نہ صرف عمران خان صاحب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، پیچھے بھی یہ پرابلم چل رہا ہے بہت پہلے کا، کہ مثلاً یہ عدت کا کیس ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی عورت طلاق جس کو ہو، یہ کیس ہے گائنیکالوجسٹ کا۔ ایک زمانہ تھا جب پڑھی لکھی عورتیں موجود نہیں تھیں، آج کل تو الحمدللہ ہمارے پاس بڑی بڑی عالمہ، فاضلہ اور مفتیہ لیول کی عورتیں موجود ہیں۔ ان کو علاقہ میں کسی گائنیکالوجسٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ عدت کے معاملات میں آسانی ہو عورتوں کے لیے، نہ کہ ان کو سزا ملے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اب پاکستان کے قانون میں قرآن کے جو 3 الگ الگ حکم ہیں، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کے انہوں نے جناب ٹھپا لگا دیا، تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایسا بالکل غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو عدت کے احکام جس طرح قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ اب ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا بچہ ہو گیا ہے، بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، تو لیکن ملکی قانون کہتا ہے کہ جی ابھی بھی وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ علماء کی ذمہ داری تھی کہ اس کو دیکھتے، اس مسئلے پہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو درستگی کرنے والی تھی اس کو درست کرتے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر علماء اس کو مذہبی زعماء سیاسی گیم نہ بنائیں، اگر مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو علماء چاہتے کہ اس میں درستگی کرنی ہے، ان کو ڈرافٹ دیتے تو انہوں نے کر دینا تھا۔ اسی طرح نون لیگ کی حکومت ہوتی انہوں نے بھی یہ کر دینا تھا، کیونکہ اس کا تعلق سیاست سے نہیں تھا، قرآن سے تھا۔ اور کوئی بھی مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، بڑا ہی گناہ گار ہو، خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو، وہ کم از کم قرآن پاک کی حدود کا اس حد تک احترام ضرور کرتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ سرزد ہو جائے ہم سے۔ تو دوستو، اصل یہ مسئلہ تھا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو قوانین بنے ہیں ان کا تعلق ایکچولی برٹش پینل کوڈ سے چل رہا ہے۔ جنہوں نے اس وقت یہ قانون بنائے، ان کی اکثریت جو سول سرونٹس جو تھے، ان کی جو ایک بہت بڑی اکثریت تھی، وہ متاثر تھی اور لوگوں سے، نام نہیں ملوں گا اب ان کا یہاں پہ، تو یہ قانون بن گئے اور ہمارے وہ گلے پڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہر وہ بندہ، خواہ اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ چلے عمل ہو یا نہ ہو، کم از کم قرآن کی حدود جیسی ہیں ان کو تو منوان ویسے ہی رہنے دیا جائے نا۔ تو اس حوالے سے میں ملتمس ہوں اپنے تمام دوستوں سے کہ اس مسئلہ کو خان صاحب کے لیے نہیں، قرآن مجید کی عظمت کے لیے اور ان کی حدود کی عظمت کے لیے اس مسئلے کو درست کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے کہ ان حدود کو مذہبی
معاملات کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ یزید کے دور سے شروع ہوتا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ مہربانی فرمائے۔ السلام علیکم۔